बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में दिल कर रहा है कि मैं खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतलिक बताऊं, यास्मीन राशि साहबा के जो उन्होंने जो गुफ्तगू है उससे मुतलिक आपसे कुछ बात करूं, लेकिन अभी बहुत ऐसा कुछ बाकी है। कल का प्लान इनसाइड एक्सक्लूसिव पता चलेगा कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं। किन शराइत की अवामिल के साथ इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है, और दरअसल इसकी वजह क्या है कि इस्लामाबाद से राहदारी जमानत नहीं लेनी, लाहौर हाई कोर्ट से ही लेनी है। इसकी वजूहत क्या है, उससे मुतलिक कुछ बताना है। मरियम बीबी का सबसे पहले हम आगाज करेंगे। बाकी दीगर कई खबरें हैं। ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे की हवा चलना शुरू हो गई, बाकायदा विद इन मुस्लिम लीग नून चलना शुरू हो गई। पूरी दुनिया ने ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट को कैसे कैसे हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का वजीर दिफा ने खुद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है। उसके कैसे असरात आलमी दुनिया पर सरमायाकारों के ऊपर। इस मौके पर जब पाकिस्तान IMF से एक एक किस्त लेने के लिए मोहताज है, उस वक्त उसने क्या इंपैक्ट डाला है। बहुत सी एक के बाद एक चीज़ें हैं जो मैंने आपको दाल में काला। इलेक्शन कमीशन ने कल हामी भरी थी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, फिर हाँ किया था, और आज सदर मुमलिकत को तो दूसरा खत भी लिख दिया, छुट्टी के दिन ही खत लिख दिया। किसकी अल्लाह शरी है पीछे कि भाई वो आके हमारे साइया में संभाल लेगा। उसकी कुछ डिटेल्स एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी मैं मरियम बीबी की गुफ्तगू भी रख देता हूँ। आज उन्होंने खिताब किया, तगड़ा खिताब था जी। अब शायद जज्बात के लोगों को बहुत तगड़ा लग रहा हो, मेरे नज़र में तो जिससे कहते हैं ना, किसी भी सियासी जमात के जो थर्ड लेवल की जो कैटेगरी होती है, थर्ड लेयर जो होती है, डिस्ट्रिक्ट सतह का कोई बंदा वो इस तरह की गुफ्तगू करे तो शायद कहा जाता है कि हाँ जी हमारे मोहल्ले में एक नया लीडर आ चुका है। मरियम बीबी जैसे केट के बंदे के मुंह से इस तरह की गुफ्तगू, इतनी लो प्रोफाइल गुफ्तगू। कल का इंटरव्यू जिसकी आज दूसरी किस्त है, वो तो फिक्स अलहदा से चल ही रहा है, वो अलहदा से चल ही रहा है कि भाई किस तरह उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के इंटरव्यू के अंदर किस तरह पूरा मैच फिक्स करके, सलीम साफ़ी साहब को सवाल की भी गुंजाइश कोई नहीं थी और इजाज़त कोई नहीं थी। आज उन्होंने जिस तरह की बात की है, पता चला है उस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है, और शायद मेरे नज़र में उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर इतना ज़रूर कन्फर्म हो गया मुझे कि जितनी भी जजेस के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मिलीशियस कंपेन चल रही है, लंदन से लेके पाकिस्तान में, पाकिस्तान से के अंदर मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम एंकर से लेकर सोशल मीडिया तक, उन सब के पीछे सिर्फ एक ही खातून है और उनका नाम है मरियम नवाज शरीफ। तो इतना अंदाज़ा हो गया उनकी इस गुफ्तगू से कि पाकिस्तान की मौजूदा जुडिशरी को जो कमज़ोर करने की जो कोशिश कर रहा है वो मरियम बीबी खुद कर रही है, कंपेन खुद लीड कर रही है। बाकायदा तौर पर पूरा पैटर्न ज़रा सुन लें जिस तरीके से ये मरियम बीबी का पूरा, और एप्रिशिएट है, साजिश में ही सही दिमाग तो चल रहा है। ये इस चीज़ का मैं खुश हूँ कि भाई ये ना कहेंगे इतने ये लोलो पोपलियाँ करते हैं, इनको पता कुछ नहीं है। सबसे पहले जी पूरा प्लान है, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग निकाली गई 3 महीने पुरानी वाली, ज़रा आप जहन में रखिएगा, मैं मज़ाहिर अली अकबर साहब की बात कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग निकाली गई, उसकी कॉल को मौजूदा वक्त के साथ अटैच किया गया, दूसरा स्टेप। तीसरा, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया। फिर मुस्लिम लीग नून के वज़रा को इसके अंदर शामिल किया गया। देखें आप, कोई और वज़ीर नहीं है इसमें शहबाज पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर नहीं है, आप नोट कीजिएगा। इसमें JUI का कोई वज़ीर नहीं है, ठीक है, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई वज़ीर नहीं है। पूरे मिनिस्टर्स नून लीग के पहले वो सामने आए, ठीक है जी, सामने आए। पहले इस बात को खुद दोहराया गया, ठीक है जी, खुद दोहराया गया। फिर अवामी इज्तिमा में इसको आज दोहराया गया ताकि कोई भी सीधा सीधा इनको डायरेक्ट इल्ज़ाम ना लगा सके। हाँ, वो मीडिया पर अलग से फिक्स हो गया जी, बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी फोरेंसिक के, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इस तरह के इल्ज़ामात कभी सुना है किसी ने? किसी के तसव्वुर में भी है? और सीधा सीधा इस्तीफे के मुतालबे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ये पूरा प्लान का हिस्सा है जी। पहले मज़ाहिर अली अकबर साहब की रोज़मर्रा की कॉल थी, उसको निकाला, फिर इस्तीफ़ा मांगा उनके वज़रा ने, फिर मीडिया से खूब खिलवाया, अच्छा जी, और अभी ये सिटिंग जज है, फॉरेंसिक नहीं हुई उनकी कॉल की, अभी तक इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अभी तक कोई उनकी जानिब से की गई फेवर साबित नहीं हुई। फिर तो सानू पढ़ लेना, यही कहा ना नवाज शरीफ ने परसों जी एवन फील्ड के बाहर। हाँ जी, अभी तक कोई साबित नहीं हुई। अपनी इन्होंने अदालत लगाई मुस्लिम लीग नून वालों ने, और अपनी ही अदालत लगाकर इस्तीफे का मुतालबा किया, और इसी तरह इन्होंने बाकी जजेस के साथ भी यही किया और यही करना है। और आपको बताओ जुमले सुने कैसे, कहते हैं मरियम बीबी कह रही है, इस तरह के जजेस, मज़ाहिर अली अकबर टाइप के जजेस की बात कर रहे हैं, इस तरह के जजेस बकिया ज़िंदगी मुंह छुपा कर गुजारते हैं।
یار کوئی فورنسک، کوئی رپورٹ، کوئی تحقیق، کوئی تفتیش، کوئی چیز سامنے ہوئی ابھی تک؟ اچھا جی، عمران کے لیے قانون کا ہاتھ موم کا ہے، نواز شریف کے لیے قانون کا ہاتھ فولاد کا ہے۔ عمران خان کو آج انہوں نے اپنی گفتگو میں دھمکی بھی دی، بھائی آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے عمران خان کو دھمکی دی کہ جس دن رانا ثناء اللہ تمہیں گرفتار کرنا چاہے تو کیا تمہیں ڈوگر بچا لے گا؟ یہ مریم بی بی گفتگو کر رہی ہے؟ رانا ثناء اللہ کو کسی کے اوپر چھوڑنا ہے انہوں نے؟ یہ کیسی دھمکی دے رہی ہے عمران خان صاحب کو؟ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے جس دن فیصلہ کر لیا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ مریم بی بی کیٹ کے لیول جس نے وقت کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، چیف آرگنائزر ہے مسلم لیگ نون کی، مطلب یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لیے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو تیار کر رہی ہیں کہ زمان پارک میں صرف رانا ثناء اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، نہیں تو یہ جو لوگ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ بیٹھے کوئی چکر ہی کچھ نہیں، لاشوں کی لاشیں بچھا دیں گے ہم لوگ جس دن رانا ثناء اللہ نے کہا ڈوگر تمہیں کوئی پولیس والا تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ جس دن رانا ثناء اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ڈوگر ڈی آئی جی ہے جی غلام محمود ڈوگر، اس طریقے سے چلے، یعنی یہ تمام باتیں وہ کر رہے ہیں۔ باقی اس اجلاس میں انہوں نے شاہد کاکان عباسی صاحب کو بلایا گیا جی ہماری یہ کہ سر 2 منٹ انہوں نے خطاب کیا، یہی نہیں ادھر استعفے کی کمپین چل پڑی ہے مسلم لیگ نون ہی، خواجہ آصف صاحب کی، میں آپ کو بڑا سیریسلی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ پاکستان کا وزیر داخلہ ہے جو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ اکیلے ہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے، جب یہ بات عمران خان کر رہا تھا نہ 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 عمران خان ملک کا دشمن ہے، جب یہ بات ترین صاحب کریں گے نہ 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 پاکستان کا دشمن ہے، اور اتنا بڑا بندہ یہ کہہ رہا ہے، تبھی خواجہ آصف صاحب سینئر رہنما ہیں جی مسلم لیگ نون کے، وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، سے حکومت کا حصہ ہیں، ان کی بات سب نے سیریس نہیں لینی تو کس نے لینی ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا امپیکٹ کیا آ رہا ہے جی؟ غیر ملکی میڈیا کی ہیڈ لائنز ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے پاکستان کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ انڈین میڈیا تو اپنی جگہ پہ ہی چل رہا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کو کوٹ کر کے کہہ دیا کہ جی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا پاکستان بینک ہے۔ اب مجھے بتا دیں انٹرنیشنل انویسٹرز کا کیا بنے گا جن کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں؟ مجھے بتا دیں ان انویسٹرز کا کیا بنے گا؟ اور جنہوں نے ریمیٹنس بھیجنی ہے ان کا کیا بنے گا؟ جب مین صبح اخبار انہوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر دیکھے ہوں گے اور پاکستان کے وزیر دفاع کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی، سر کو دھیان کر کے بولتا ہے کسی جگہ پہ، اس لیے ودن نون لیگ والے کہہ رہے کہ بھائی خواجہ آصف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے فوراً سے پہلے۔ باقی تو کہنے شاید ابھی آواز پکڑنی نون لیگ والے بھی آواز دے رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ادھر دال میں کچھ کالا ہے اور باقی ایسا لگ رہا ہے صدر مملکت نے کل چیف الیکشن کمشنر کو بلایا تھا اپنے اجلاس میں کہ بھائی پوچھو تو اسے باز پرس تو کروں، تو پہلے تو خط انہوں نے لکھا کہ جی ہم آتے ہیں، لیکن اپنے تحفظات کا اعزاز کیا کہ آپ نے بے حس کا لفظ استعمال کیا صدر مملکت نے، جو ایک خود مختار ادارے سے متعلق اگر اس سے بہتر کوئی الفاظ تھے وہ استعمال کیے جا سکتے تھے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا جی کل کے اجلاس کے اندر نا صدر مملکت کے حکم پر یہ پیش ہوں گے، ضرور چیف الیکشن کمشنر صاحب آئیں گے جی، مگر آج دوسرا خط لکھا ہے جی الیکشن کمشنر نے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے صدر کے اجلاس، صدر نے جو بلایا تھا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے حوالے سے، اور آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب کوئی پیچھے لگا ہوا ہے۔ اتوار کے روز یہ دوسرا خط، اور کوئی تسلی ہے الیکشن کمیشن کو؟ کوئی ہے ایسا جو کہہ رہا ہے کہ تم نہ جاؤ ہم پیچھے سے سیٹ کر لیں گے؟ کوئی ایسا معاملہ ہے؟ مجھے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نظر نہیں آنا ہے۔ تو صدر مملکت کی پوچھ پڑتال سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کمانڈر چیف ہے، آئینی طور پر پاکستان کا سربراہ ہے، ریاست پاکستان کا سب سے جسے کہتے ہیں ٹاپ سلاٹ لیول کا، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ اس پر کے اوپر چل رہے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے جی فیصلہ کر لیا اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا جی، وہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے سیکیورٹی کی شیورٹی کے ساتھ، اور خطرہ ان کو بیسکلی عمران خان کا یہ تھا کہ عمران خان اسلام آباد میں رازداری ضمانت کے لیے جائیں تو راستے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس والے معاملے پہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے۔ تو بہرحال اسلام آباد کے راستے میں اس سے بہتر ہے کہ عدالتی احاطے میں جانے کی عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر سیکیورٹی مانگی ہے جی، اور شبلی فراز صاحب نے خط لکھا ہے کہ عدالتی احاطے تک گاڑی لانے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور رش بہت زیادہ ہوگا تو تھوڑی سی سیکیورٹی ہمیں دی جائے کہ کوئی پلاسٹر نہ خراب ہو جائے، اور اس طرح شبلی فراز نے باقاعدہ طور پر خط لکھا، اور میں آپ کو بتا دوں اجازت مل جائے گی، اور کل اہم ترین پیشی میں عمران خان صاحب خود ہوں گے، یہ مجھے اتنا کنفرم ہو گیا
کہ خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل عدالت کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب اپنی راہداری ضمانت کے لیے جو دہشت گردی کے جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر، جس میں عمران خان صاحب خود موجود نہیں تھے لیکن ایف آئی آر کے اندر عمران خان صاحب کا نام موجود ہے 109 میں، کہ عمران خان صاحب خود تھے بنی گالہ میں لیکن مشاورت کے اندر ان کا نام شامل تھا. جب یاد ہے نون لیگ کے گن مین نے بھی فائرنگ کی تھی، پی ٹی آئی کے ایم این اے کے گن مین نے فائر کیا تھا جی، وہ والی سارا معاملہ ہے. تو بہرحال وہ پیش ہو جائیں گے جی. جیل بھرو تحریک کا شیڈول آ گیا جی. 22 فروری کو لاہور میں گرفتاریاں ہونی ہے، 23 فروری کو پشاور میں، 24 فروری کو راولپنڈی، 25 فروری کو ملتان، 26 فروری کو گجرانوالا، 27 فروری کو سرگودا اور 28 فروری کو ساہیوال اور 1 مارچ کو فیصل آباد میں. یہ گرفتاریوں کا شیڈول جاری ہو چکا ہے. آخر میں ڈیٹیل گفتگو اگلے ولاگ کے اندر کروں گا، لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال عدالت سے مطالبہ کر دیا آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر، اور انہوں نے کہا عدالت نوٹس لے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میری سیکیور آفیشیل لائن ہے، اور میری زوجہ خاتون اول جو تھیں اس وقت، ان کی آفیشیل لائن ٹیپ ہوتی ہے، اور ٹیپ ہونے کے بعد بلیک میلنگ کے لیے اس کو لیک کیا جاتا ہے، اور عدالت سے یہ درخواست ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں. تو خان صاحب نے یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ، اس کو وقت کی مناسبت کے ساتھ جس طرح اپنے حساب سے پیرائے پر کٹ اینڈ ریزنگ کر کے جوڑنے کا سلسلہ ہے، اس کو باقاعدہ طور پر عدالت کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا. باقی یاسمین راشد صاحبہ تو صبح ویسی عدالت میں جا رہی ہیں اپنی کال ریکارڈنگ کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے ڈوگر صاحب کو پوسٹ نہ کرنے کے لیے اسی دن وہ ریکارڈ کروائی گئی، اور سیدھے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہی ہے. تو کس طرح وہ ریکارڈ کرا کے جان بوجھ کے لکھ کیا گیا تاکہ عدالت کے سامنے یہ موضوع 23 فروری کو لے کے آیا جا سکے. دیکھیں سر، یہ بندہ سیاسی طور پر ٹلٹ ہے اور اس وجہ سے نہیں کہا. میرے تو نارمل روٹین تھی، میری جے آئی ٹی عمران خان کی تفتیش کے سلسلے میں یہ بندہ سب سے زیادہ اس کا کنوینئر ہے. جے آئی ٹی کے تفتیشی بدل گئے، غائب ہو گئے، گواہ غائب ہو گئے، گواہ تبدیل ہو گئے. تو میرا تو کنسرن تھا، میں نے پوچھا، مجھے تو کسی قسم کی بات کرنے میں کوئی یار بھی نہیں تھی، نہ پوچھنے میں کسی قسم کی کوئی یار تھی. یہ سب وہ اپڈیٹس تھیں. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.